28 اکتوبر 2023 بروز ہفتہ ایک بہت بڑا چاند گرہن ہونے والا ہے۔ یہ چاند گرہن کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا، اس چاند گرہن کا دورانیہ کتنا ہے، اور چاند گرہن کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا، اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور وہ خواتین جو حاملہ ہیں ان کے لیے کیا احتیاط ہیں، انہیں کون سے کام کرنے چاہیے اور کن کاموں سے انہیں بچنا چاہیے، کیونکہ اس حوالے سے بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آگے چل کر میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہوں۔ یہاں پر سب سے پہلے یہ جان لیجیے کہ یہ چاند گرہن کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا۔ دیکھیں، بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی ٹائم کے مطابق پاکستان میں 28 اکتوبر رات 11:02 پر چاند گرہن شروع ہوگا، اور 29 اکتوبر، کیونکہ رات 12 بجے ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے، تو 29 اکتوبر رات 3:26 پر یہ چاند گرہن ختم ہوگا۔ یعنی رات 11:02 پر شروع ہوگا چاند گرہن، اور 3:26 پر یہ چاند گرہن ختم ہوگا۔ یعنی تقریباً کوئی 3.5 گھنٹے کا یہ چاند گرہن کا وقت بنتا ہے، تو بہت زیادہ وقت ہے۔ چاند گرہن کیوں ہوتا ہے، اس حوالے سے کتب احادیث میں کئی ایک احادیث موجود ہیں، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان الشمس والقمر آیتانی من آیت اللہ، کہ سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ تو جب سورج کو گرہن لگے یا چاند کو گرہن لگے تو اللہ کا ذکر کرو، نماز ادا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہوتا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب سورج کو گرہن ہوتا یا چاند کو گرہن ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے، اور ایسی نماز کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل قیام فرماتے، طویل رکوع فرماتے، طویل سجدہ فرماتے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، نماز ادا کرنی چاہیے، اور اسی طرح توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ باقی جو حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے کیا احتیاط ہیں، انہیں کون سے کام کرنے چاہیے، کون سے نہیں کرنے چاہیے، اس حوالے سے بہت ساری باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ حاملہ خواتین سورج گرہن کے وقت یا چاند گرہن کے وقت اپنے ہاتھ میں چھری نہ لیں، کینچی نہ لیں، اور اسی طرح آگ کے قریب نہ جائیں، لیٹے نہیں، کروٹ لے کر نہیں لیٹیں، چلتی پھرتی رہیں، بیٹھے نہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ چھری ہاتھ میں لے گی تو اس کا بچہ جو ہے اس کے جسم کا کوئی حصہ کٹا ہوا ہوگا، یعنی جس طرح ہونٹ کٹا ہوا ہوگا یا زبان یا ناک۔ پھر اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ آگ کے قریب نہ جائے، اس سے بھی بچے کے اوپر اثر پڑتا ہے، اور اسی طرح کروٹ لے کر نہ سوئے، لیٹے نہیں، چلتی پھرتی رہے، اس سے بچہ صحت مند ہوگا، بچے کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو یہ جتنی بھی باتیں ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں سورج کو بھی گرہن لگا اور چاند کو بھی۔ اگر حاملہ خواتین کے لیے کوئی احتیاط ہوتی، اگر اس طرح کا کوئی اثر بچے کے اوپر ہوتا تو آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے، لیکن کوئی اس طرح کا حکم ہمیں نہیں ملتا۔ تو پتہ چلا کہ یہ تمام چیزیں غلط ہیں، ان کا تعلق یعنی بچے کے اعضاء کٹے ہوئے ہونا، بچے میں کوئی عیب ہونا، یہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اللہ کی چاہت ہے، اللہ جسے چاہے بے عیب پیدا فرمائے، اللہ جسے چاہے بغیر بازو کے پیدا کر دے، بغیر ٹانگوں کے پیدا کر دے، اور بغیر آنکھوں کے پیدا کر دے، ٹھیک ہے۔ ایک بہت بڑی آزمائش شروع ہو جاتی ہے، جو حاملہ خواتین ہیں، بڑی بوڑھی جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں، ان کے اوپر بہت زیادہ سختی کرتی ہیں، ان کے اوپر پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں کہ تم نے سونا نہیں ہے، اٹھ کر بیٹھے رہو۔ اب مجھے بتائیں کہ 3.5 گھنٹے کا وقت ہے، اب کیسے وہ پریگننٹ عورت جو ہے اتنا دیر واک کرتی رہے، چلتی رہے، بہت زیادہ آزمائش ہے اس کے لیے۔ تو خدا را ان چیزوں سے باہر نکلیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس طرح کی غیر ضروری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی